ایک آئینہ اور شیشہ ہے۔ ابھی آج عید الفطر ہے، یہاں تشریف لانے والے حضرات میں سے کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جس نے آتے ہوئے آئینہ نہ دیکھا ہو، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے آپ کو نکھارا اور سنوارا نہ ہو۔ شاید ہی کوئی ہو تو قرآن حکیم بھی اسی طرح عقائد و اعمال کے لیے ایک آئینہ ہے۔ اپنے عقائد لے کر اس کے سامنے جب بندہ کھڑا ہوگا اور اس سے پوچھے گا کہ میرے عقائد میں کوئی غلطی، کوتاہی، کمی بیشی ہے یا نہیں، تو قرآن حکیم عقائد سنوار دے گا، عقائد کی ساری غلطیاں نکال دے گا۔ شرط یہی ہے کہ اس کے سامنے اپنے عقائد ہم لے کے کھڑے ہوں، پوچھیں اس سے کہ اللہ کے بارے میں میرا یہ عقیدہ ہے، میں صحیح ہوں؟ قرآن سے پوچھیں۔ اللہ کے نبیوں کے بارے میں میرا یہ عقیدہ ہے، مجھے بتائے کہ میں ٹھیک ہوں؟ قرآن بتائے گا۔ اسی طرح اعمال صالحہ کے لیے بھی قرآن انسان کے سامنے ایک آئینہ ہے۔ کیسی زندگی گزار رہا ہے انسان، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، 12 مہینے، پورا سال، پوری زندگی کیا کرتا ہے؟ یہ پوچھنے کے لیے اگر ہم آئینے کے، قرآنی آئینے کے سامنے کھڑے ہوں گے تو قرآن حکیم ہماری اصلاح کرے گا۔ جہاں جہاں گنجائش ہوگی اصلاح کی، جہاں جہاں درستگی کی ضرورت ہوگی، قرآن حکیم اس طرح بے لاگ تبصرہ کرے گا اور بے خوف ہو کر آپ کو، مجھے بتائے گا کہ ہاں، آپ کے اعمال میں، آپ کی روٹین آف لائف میں کہاں کہاں درستگی کی ضرورت ہے، قرآن بتائے گا۔ ٹائم مختصر ہے، چھوٹی سی ایک سورت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اسے سورۃ الماعون کہتے ہیں۔ قرآن حکیم کی 114 صورتیں ہیں، یہ اس کا نمبر 107 ہے۔ اس میں رب العالمین نے 5 اعمال کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ان کو ہم نے اسی انداز سے پڑھنا ہے کہ گویا ہم قرآنی آئینے کے سامنے کھڑے ہیں اور قرآن ہمیں بتلا رہا ہے کہ یہاں 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 ضرورت ہے اصلاح کی۔ چنانچہ ترجمہ سنیے بغیر کسی تفصیل کے۔ فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، اے قرآن کے مخاطب، تو نے دیکھا ہے اسے جو جھٹلاتا ہے قیامت والے دن کو۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، اور اسی انکار قیامت کا نتیجہ یہ ہے کہ یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور اسی انکار قیامت کا نتیجہ یہ ہے کہ دوسروں کو، مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ترغیب اور شوق نہیں دلاتا۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ،
سراسر تباہی اور ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جنہیں اپنی نماز یاد ہی نہیں، الذین هم یراؤون، ہاں وہی نمازی جو پڑھتے بھی ہیں تو صرف اس لیے کہ لوگ دیکھ لیں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور ان کی بری خصلت یہ بھی ہے کہ عام برتنے کی، استعمال کرنے کی چیزیں بھی دوسروں کو نہیں دیتے۔ ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا، قرآنی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے پوچھا ہم نے قرآن سے، تو قرآن نشاندہی کرتا ہے کہ یہ خرابی ہے اعمال کی۔ پہلے نمبر پر یہ کہ قیامت والے دن کو جھٹلاتا ہے، یا تو صاف کہتا ہے ملحدین کی طرح کہ کوئی قیامت نہیں، اور کیمرہ کے دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں جب جب وہاں سے آواز اٹھے گی تب یہاں سے بھی آواز آئے گی کہ الحاد کا دور ہے، اور ملحد اس بات پہ لوگوں کو لا رہے ہیں کہ کوئی قیامت نہیں، کوئی حساب نہیں، کوئی روز جزا نہیں، اور کلمہ گو مانتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے اعلانیہ کفر، اعلانیہ انکار، صاف کہنا کہ ہے ہی کوئی نہیں، اور دوسرا عملی انکار کہ معلوم تو ہے لیکن تیاری نہیں، یقین تو ہے کسی نہ کسی حد تک کہ جانا ہے اللہ کے سامنے، لیکن عمل سے ثبوت نہیں مل رہا، اور تقریباً اسی انداز کو اللہ نے یہاں ظاہر کیا، 5 اعمال ذکر کیے، اور فذالک، اسی وجہ سے، یعنی یقین یا ایمان کی حد تک، زبان کی حد تک ہے جی ہاں قیامت ہے، لیکن پوچھو بھئی تمہاری تیاری کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے تیاری اس کی یہ ہے، فرمایا فذالک الذی یدعو الیتیم، چونکہ اسے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے بات کہ کوئی پوچھنے والا نہیں، کسی نے پوچھ گچھ نہیں کرنی، اس لیے یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ یتیم جو نابالغی کی عمر میں جس کا والد فوت ہو جائے، جس کا سب سے بڑا رکھوالا اسلام ہے، جس کے حقوق کی سب سے زیادہ بات اسلام نے کی ہے، لیکن یہ کلمہ کو کیا کر رہا ہے؟ یہ اس کو دھکے دیتا ہے، پسے ہوئے طبقات کا کوئی خیال نہیں رکھتا، کہتا ہے وہ جانے، ان کا کام جانے، ہمارا کوئی قصور ہے؟ ہم نے انہیں غریب بنایا ہے، میں اپنی کمائی میں سے اسے کیوں دوں؟ بڑی محنت سے کمایا جاتا ہے، ان کو اب دے دوں۔ فرمایا فذالک الذی یدعو الیتیم، روز جزا کی پیشی کا یقین اس کو ہوتا تو ایسا نہ کرتا، اس لیے کہ اسے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے جس پیغمبر عظیم کا یہ کلمہ پڑھتا ہے وہ بھی یتیم تھے، وہ بھی در یتیم تھے، وہ بھی یتیم مکہ تھے، ان کی اونچی، ان کی بابرکت، ان کی اعلیٰ نسبت کا ہی خیال رکھ لیتا کہ میرے پیغمبر بھی یتیم تھے، تو میں یتیموں سے کیسا سلوک کر رہا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور یہی سوچ اس کا سبب ہے کہ یتیموں اور مسکینوں کو دینے کی بات نہیں کرتا، ان کے خیال رکھنے کی بات ذہن میں نہیں لاتا۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جب کہنے والے کہتے ہیں کہ لوگوں جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے دوسروں کو بھی دو، تو دنیا پرستی کا ذہن رکھنے والے کہتے ہیں کہ ہم کیوں دیں، وہ کیوں نہیں دے دیتا۔ بڑی دور کی کوڑی لاتے ہیں، بڑی سمجھداری والی بات کہ ہمیں کہتے ہو، خود کیوں نہیں دے لیتا اللہ ان کو۔ أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، ہم اسے کھلائیں کہ اگر اللہ چاہے تو اللہ بھی اس کو دے دے۔ ایسی دور کی کوڑی لاتے ہیں۔ 3 جرم ہو گئے، قرآنی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے ہم نے دیکھنا ہے، اور اصلاح جہاں ہو وہاں کرنی ہے۔ فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، تباہی اور بربادی اور جہنم کی ایک وادی انہی نمازیوں کے لیے ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جنہیں پرواہ بھی نہیں کہ اللہ کا حکم ہے یا نہیں، نماز اذان ہوئی ہے یا نہیں، اتنی پرواہ بھی نہیں، اتنی خیال اتنا بھی نہیں ذہن میں آتا کہ اذان ہوئی ہے یا نہیں، نماز پڑھنی ہے یا نہیں۔ لیکن اگر آ بھی جاتا ہے تو پھر ایک اور جرم کہ الذین هم یراؤون، پڑھتے ہیں تو صرف اس لیے کہ محلے میں مشہور ہو کہ بڑا نمازی، بڑا تہجد گزار ہے جی فلاں بندہ، اس لیے کرتے ہیں۔ اور آخری جرم وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، عام برتنی کی چیزیں، یہ بالٹی، یہ لوٹا، یہ سوئی دھاگا، اس کے بارے میں بھی رویہ اتنا ہے کہ گھر میں آرڈر ہے، کوئی مانگے تو دینی نہیں چیز، وہ فلاں واپس ہی نہیں کرتا، انہوں نے جاچ ہی نہیں استعمال کرن دی، نہ دیا جائے کسی نے کوئی چیز۔ تو اب دیکھیں انسان کی تربیت کرنے کے لیے اللہ کے قرآن نے کتنی باریکی بتائی، اور یہ باریکی ایسی ہے جو حقیقت ہے۔ آپ گواہی دیں گے، آپ بولیں گے، اتفاق فرمائیں گے کہ کئی گھروں میں آرڈر ہوتا ہے کہ یہ بالٹی نہیں کسی کو دینی، پائپ نہیں دینا، فلاں چیز نہیں دینی، مشین نہیں دے دینی، یہ نہیں دینا۔ تو قرآن نے ایڈریس کیا ہے اس کام کو، باقاعدہ فوکس کیا ہے، توجہ دلائی ہے کہ دیکھو یہ کیا کام تم کر رہے ہو۔ تو بہرحال عید کے اس اجتماع میں تشریف لانے والے دوستوں کے سامنے یہ مختصر سی صورت مختصر سے ترجمے کے ساتھ اس لیے پیش فرمائی ہے کہ رمضان المبارک کے بعد ایک سمجھو اگلے رمضان تک نیا سال شروع ہو رہا ہے، تو ہم قرآنی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی اصلاح کریں، جیسے کہ ابھی سارے حضرات آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے بند صبر کے آئے ہیں، تشریف لائے ہیں۔ اللہ سب کی جوانیاں قائم رکھے، سب کے حسن قائم رکھے، سب کے گھروں میں برکتیں نازل فرمائے۔ قرآن حکیم کے قریب آنا اور اپنی روحانی تشفی اور علاج کروانا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی عید المبارک کی نماز عید کی تیاری کریں گے، تو اس کا آپ کو طریقہ عرض کر دیتا ہوں۔ 2 رکعت نماز عید الفطر واجب مع زائد تکبیرات، یہ نیت کرنی ہے، باقی امام کے پیچھے وغیرہ سارا کچھ، اور نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں، لیکن جن کو نہ آ رہا ہو ذہن میں تو وہ زبان سے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد بغیر اذان بغیر تکبیر کے نماز شروع ہو جائے گی، اللہ اکبر کہہ کے سبحانک اللہم پڑھیں گے، پھر 3 تکبیریں کہیں گے، 2 دفعہ ہاتھ چھوڑ دینا نیچے، تیسری دفعہ ہاتھ باندھ لینے ہیں، پھر پوری رکعت ہوگی۔ پھر دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو پہلے تلاوت ہوگی، اور اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں کہیں گے، ہر دفعہ ہاتھ چھوڑ دینے ہیں اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کے، اور اس کے بعد نماز پوری کی جائے گی۔ نماز کے بعد خطبہ سننا بھی ایسے ہی ہے جیسے نماز پڑھنا، وہ بھی نماز کا حصہ ہے، اور اسی خطبے کے اندر ہی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا بھی ہوگی۔ اس طرح نماز عید پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کے نیک اعمال قبول فرمائے۔ وما علینا